وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ باقی کائنات کے ہر فرد کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ان دو ہستیوں میں سے پہلی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، دوسرے اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی۔ یہ جو کہیں گے وہ حرف آخر ہے، ان کے آگے کوئی نہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز، مکروہ، پسندیدہ، یہ سب اللہ اور اس کے رسول مقرر فرمائیں گے، بندے کو اس بات کا اختیار نہیں۔ ہمارے دور کے اندر المیہ یہ ہے کہ اگر آج کسی سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے تو میں مفتیان کرام کی اور وہ حضرات جو محقق اور عالم حضرات ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی بات نہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے انتہائی سستی اور لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے وہ بالکل تحقیق کے بغیر ٹھوک کے جواب دے دیتے ہیں یہ حرام ہے۔ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے حرام ہونے کے لیے، ایسی نہیں منہ اٹھا کے حرام ہو جاتا، ایسے شرک یا بدعت نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کو مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا نا، ان کے پیچھے حکم فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، جو حرام رشتے تھے اللہ نے ایک 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 کر کے گنوا دیے۔ باقی حلال کسی رشتے کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ امریکہ والی عورت کے ساتھ رشتہ کرنا حلال ہے، جاپان والی کے ساتھ، لندن والی کے ساتھ، مصر والی کے ساتھ، سعودیہ والی کے ساتھ۔ بھئی عورت ہے، مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے نکاح کرو، وہ سارے حلال ہو گئے۔ کیوں کہ جو حرام چیز تھی وہ اللہ نے بیان کر دی۔ اسی طرح کھانوں کا جب ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو حرام کھانے تھے نا جی اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، باقی فرمایا سارے حلال ہیں اب کھاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ حلال رشتوں کی اور حلال کھانوں کی فہرست کو بیان فرماتا تو پھر یہ قرآن 30 پاروں کا نہ ہوتا۔ یہ برگر کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ شاورما کھانا، یہ بوتل پینا، یہ پیزا کھانا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ رسول اکرم نے نہیں کھایا، صحابہ نے نہیں کھایا، تابعین نے نہیں کھایا، تبع تابعین نے کھایا، کسی نے بھی نہیں کھایا۔ ہن دی پیداوار ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں کھایا جی، تو اب بتائیں یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ تو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو کیسے آپ اس کا وہ فیصلہ کریں گے یہ حلال ہے یا حرام؟ تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو حرام کھانے تھے اللہ نے وہ بیان کر دیے،
جو حرام نہیں ہے وہ اللہ نے نہیں بیان. اتنا کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما احل اللہ لکم. پاک، پاکیزہ اور حلال دو اس کے اندر صفتیں ہونی چاہیے. جو آپ کھا رہے ہیں ایک پاکیزہ ہو، دوسرا حلال ہو تو کھاؤ، موجہ کرو. کوئی اس کی اللہ تعالیٰ نے نئی تفصیل بیان کی. حلوہ پوڑی ہون دی پیداوار ہے، جلیبیاں ہون دی پیداوار ہے. صدیوں پہلے ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ سارا کچھ اب کی پیداوار ہے. تو حلال کھانوں کا اگر اللہ ذکر کرتا تو بابا پھر یہ قرآن 30 پاروں کا نہ ہوتا، پھر قرآن کے لیے کوئی 3000 سپارے چاہیے تھے. حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، یہ حرام کا کرائٹیریا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ کھانے میں حرام ہے. اور وہ کھیلنے کودنے میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جو حرام چیزیں تھیں وہ اللہ نے گنوا دی. باقی کہا ٹھیک ہے کرو، استعمال کرو. آج المیہ یہ ہے وہ لوگ دین کے ایسے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. بعض ایسی جماعتیں مرز وجود میں آ گئی ہیں جو سنن اور مستحبات کو فرائض کے درجے میں لے گئے. سنت اور ایک خاص جماعت ہے جی، سر سے لے کے پیروں تک ان کی ایک ہی ٹوپی، ایک ہی پگڑی، ایک ہی لباس، اور ایک کوئی اس جماعت دا جی قومی نشان چندہ منگنا. جماعت کا پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جس نے کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی دکان نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اب گھروں کے اندر بھی رکھوایا جی، گھر میں رکھو جی گلا تے ڈیلی دے اندے وچ پیسے پاؤ تے سانو دیو، منگی آؤ تے پنی آؤ تے بلہ بلے بلے بلے. ہاں لاہور والے بھی دیو تے کراچی والے بھی دیو تے پشاور. میں سعودیہ گیا جی عمرہ شریف پہ، میں بیٹھا ہوا ہوں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے جہاں پر داخل ہوتے ہیں اس مقام پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں پہلے صف میں ہی بیٹھ گیا، اور چونکہ میرا وقت ہی وہیں پہ گزرتا تھا تو لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھا رہتا تو آپ ہی پہلی صف مل جان جی. یہ قوم ادھر جا کے بھی عربیوں سے بھی پنی جا رہی ہے، اتھے جا کے بھی انہاں کو پنی جا رہی پنی. میں کہا اللہ رسول دا واسطہ جی اس در تے آ کے تے چھڑ دیو، اس در میں آ کے تو اس در سے مانگو نا. وہ کس طرف تم چل پڑے. اور وہ قوم سنتوں کو، مستحبات کو اس مقام تک لے گئے کہ حضرت جو فرض بھی پیچھے رہ گئے تو واجب بھی پیچھے رہ گئے. جو چیزیں مکروہ ہیں ان کو حرام کہتے ہیں. اللہ دو ٹوک بیان کر رہا ہے، او بھائی اپنی رائے سے شریعت نہیں بنانی، اپنی رائے سے شریعت. تم ٹھیکیدار نہیں ہو. جس کو چاہ حلال کر دیا، جس کو چاہ حرام کر دیا. اللہ حلال کرے گا، اللہ اس کے رسول جائز کریں گے، وہ حلال کریں گے، وہ حرام. میں نے کل 2-3 دن پہلے بھی یہ حدیث کے درس میں کہا تھا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آج بھی میں عرض کروں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اب ان کا پوچھنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حضور کو پریشان کیا جائے. ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ جس طرح نماز ہم پر ہر روز فرض ہے، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، روزہ ہر سال فرض ہے، تو اسی طرح یہ حج بھی جو ہے ہم پر ہر سال فرض ہو. انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا، حضور خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ کیا، پھر حضور خاموش رہے. پھر جب تیسری دفعہ کیا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جب میں چپ کر جاؤں نا تو چھوڑ دیا کرو. میں اگر ہاں کہہ دیتا تو تم میں سے کس کی جرات ہے کہ ہر سال حج کرتا؟ کس کی جرات ہے ہر سال حج کرتا؟ اب آپ یہ سرکاری طور پر 10 لاکھ سے زیادہ حج پہ خرچہ آ رہا ہے. تھوڑا سا پرائیویٹ ہے، تھوڑا سا تو وہ 15 لاکھ 18 لاکھ پہ، اور مکمل پرائیویٹ ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپے.
اب 25 سے 30 لاکھ روپیہ کس کی ہمت تھی کہ وہ دیکھے، وہ خرچ کرے ہر سال؟ نہیں کر سکتے۔ وہ میں آج انشاءاللہ میری زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی توفیق سے میں بیان کروں گا کہ ہمارے لیے حج کا کیا حکم ہے اور امیر آدمی کے لیے حج کا کیا حکم، وہ انشاءاللہ میں رات کو تفصیل عرض کروں گا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں چل رہا، تو یاد رکھیے۔ اب یہ اللہ رسول ہی کیوں فیصلہ کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری عقلیں نہیں ہیں، ہماری عقلیں بالکل محدود ہیں، ہمارے علم بالکل محدود ہے، ہمارے مشاہدے بالکل محدود ہیں، ہمارے پاس تجربہ کوئی نہیں۔ ہاں، یہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کی عمر 100 سال ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ 200 سال چھوڑ دو، وہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں نا۔ آپ اپنے علاقے میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو 150 سال کا بندہ نہیں ملے گا۔ چلو 150 سال بڑی، 120 سال کا بابا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یعنی یہ ہماری عمر ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، اور 60 سال کے بعد عقلیں ویسے ہی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ 60 سال کے بعد جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی جاتی ہے بندہ بھولنے کا مریض ہوتا جاتا ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، کمر جواب دے جاتی ہے، کول ہزاروں ہمارے بیماریاں لگ جاتی۔ لیکن وہ ذات جس نے کائنات بنائی، ہر شے اس کے سامنے بنی، وہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے نا، تو پھر وہی بتائے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، ما کان وما یکون کو علم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب بتائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آج اس پر صرف اشارتاً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کے محبوب کا فرمان حکمت ہے، ہم دونوں سے خالی ہیں۔ اگر میں اس وقت 100 مسلمانوں کو بٹھا دوں، قاری نہ ہو حافظ نہ ہو، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے ان کی تو پھر مسلسل ٹریننگ یہ ہوتی ہے نا جی، عام مسلمانوں کو 100 مسلمانوں کو اگر بٹھا لیا جائے، 100 مسلمانوں سے کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور ایک سورت اور انا اعطیناک الکوثر سنا دیں، یہ 3 صورتیں آپ صحیح طریقے سے سنا دیں، قبلہ وہ نہیں سنا پائیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پہ ہی اکثر فیل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر اکثر فیل ہو جائیں گے۔ جس کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ٹھیک نہیں، وہ آگے کیا برکت لے گا دین کی، اور کیا برکت لے گا قرآن کی؟ اسلام اس کو کیسے برکت دے گا؟ پھر ہم نے اپنے رسول کی بالکل ناقدری کی ہے۔ آج سائنس حضور کے فرامین پر غور کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو ہمارے گھر میں تھا ہم نے اس کی قدر نہیں، نہ قدرے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ان میں سے اکثر کو ہم نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا۔ آج حضرت کچھ تو ایسے عیسائیوں کی طرح راہب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں، ہمارا کوئی جینا مرنا کوئی نہیں، ہمارا کوئی کھاتا نہیں، بس ہم جنگلوں میں جا رہے ہیں جی، ہم چلے کر رہے ہیں جی، چلے کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب کدھر نے جی چلا کرن گئے نے، چلے لا رہے ہیں، وہ چلے لا 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 کے اپنا بیڑا غرق کر لیا کہ جی ہم نفس کو خودکشی کر رہے ہیں، نفس کو ہم مار رہے ہیں جی، ہم نفس کو مار رہے ہیں جی۔ نفس کو مارتے 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 اللہ کی شریعت کو مار دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ کی ذات نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں نا، اور نعمتیں پیدا کرنے کے بعد کہا کلو، کھاؤ کھاؤ، وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
جو اللہ نے تمہیں رزق دیا کھاتے پیتے کیوں نہیں ہوئے؟ زمین پہ فساد پھیلاتے ہو۔ اور پھر یہ دینے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو ہر نعمت کھا جو حلال اور پاکیزہ ہے، ہر نعمت کھا، اور کھانے کے بعد کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ آپ خود تصور کریں قبلہ، ایسے لوگ بھی ہیں اللہ وحدہ لا شریک، ان کو پیسہ تو بہت دیتا ہے لیکن کھانا نصیب نہیں کرتا۔ شوگر والا مریض میٹھا نہیں کھا سکتا، بلڈ والا مریض نمکین نہیں کھا سکتا، کولیسٹرول والا مریض چکنائی والا نہیں کھا سکتا۔ ہاں جی، اس کو یہ مرض ہے اس لیے یہ نہ کھاؤ، اس کو یہ مرض ہے اس لیے یہ نہ کھاؤ، اس کو یہ مرض ہے اس لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا خبردار نہیں کھانا۔ ڈاکٹر دے کہن تے کھانا چھڑ دے گا، رب دے کہن تے نہیں چھڑنا۔ اللہ کہہ رہا کھاؤ پیو موج کرو، نعمتیں ہیں میری۔ کون کون سی میری نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بعض میں ایک عزیز کے گھر جاتا ہوں، ویسے کم ہی جاتے ہیں، ان کے بچے نا جی میرے بیٹے کے، ہم جب جائیں تو کٹھے جاتے ہیں، میرے بیٹے کا بڑا انتظار کرتے ہیں یا میرا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا جی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ میرا بیٹا ان کو لے جاتا ہے دکان پہ، چیز لے کے دیتا ہے، وہ مہینے بعد جائیں، وہ 6 مہینے بعد جائیں، وہ سال بعد جائیں، ان بچوں کی ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ بندہ آئے گا نا ہمیں چیز لے کے دے گا۔ اس کے باپ سے جب میں نے بات کی، میں نے کہا یار بچوں کو اتنا تو نہیں ترساتے، کدی بندہ چیز لے دینا یار، تو نہ روز لے کے دے، 2-4 دیہڑے پا کے پھر لے دیتی۔ کہتا نہیں خراب ہو جان گے، بچے خراب ہو جان گے، فضول خرچ ہو جان گے۔ تو میں کہا بخل بھی تو اللہ نے نہیں سانو کیا، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو بھائی کم از کم کسی کو نہیں دینا نہ دو، اپنی ذات کے اوپر تو لگاؤ نا، خود تو کھاؤ۔ تمہارے بچے ترس گئے، وہ ترس گئے۔ ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو اس کا باپ بازار جا رہا ہے اور میرا بیٹا بھی جا رہا تھا، تو بچوں سے کہا جاؤ پاپا کے ساتھ چلے گا۔ نہیں ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز لے کے دیتے، پاپا چیز نہیں لے کے دیتے۔ بچے اس کے ساری زندگی اب اسی کا شکار رہیں گے نا، ہمارا باپ بڑا بخیل ہے۔ تو ایسی اولاد جن کی میموری کے اندر، بچپن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی دماغ میں ہمارا باپ بخیل ہے، تو مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کی سب سے پہلے جائیداد پہ قبضہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ تو اس کی زندگی میں کہیں گے بالے آ ساڈا حصہ کٹ، سانو ساڈا حصہ دے، ساڈے کاروبار بکھرے کر، اسی چلے۔ ایسا نہیں کرو۔ جس کو میرے رب نے دیا ہے حلال پاکیزہ، 2 چیزیں ہوں، حلال ہو پاکیزہ ہو، خود بھی کھاؤ، مخلوق خدا کو بھی کھلاؤ۔ حضرت میں نے آج تک جس بندے نے خلق خدا کو کھلایا اور جس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں ان کو کبھی فقیر ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ 2 بندوں کو میں نے زندگی میں کبھی فقیر اور محتاج ہوتے نہیں دیکھا۔ جب ایسے لگتا ہے نا جی اب ہاتھ ایسے ہو جائیں گے، اس بندے کی اللہ غیب سے اس جگہ سے مدد کرتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بھی جو ہے میرے ساتھ نیکی کر جائے گا۔ وہ مالک بڑا کریم ہے، آپ کر کے دیکھیں، مخلوق خدا کو کھلائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریب نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں، اور میں دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے سر پہ۔ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی